انجینئر مرزا کے ایک دل دادا نے، اس کے ایک چاہنے والے نے میرے کلپ کے نیچے ایک کمنٹ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ مرزا کے 4 استاد ہیں۔ میں نے ضروری سمجھا کہ اس پر بات کروں۔ جس صاحب نے یہ بات لکھی ہے اس کا میں نام نہیں لیتا، لیکن میں اس کی عقل و خرد کو جھنجھوڑنا ضرور چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس پر غور کریں۔ وہ 4 استاد کون سے لکھے ہیں میں باقی بات بعد میں کرتا ہوں، پہلے ان 4 استادوں کا تعارف تو سن لیں۔ ان جن کے نام لکھے ہیں وہ کہاں اور مرزا منگول کہاں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ مرزا خود تو کہے کہ میں نے استفادہ کیا ہے، میرا کوئی استاد نہیں ہے، اور اس کے جو چیلے ہیں وہ کہیں کہ نہیں جی مرزا کے استاد تو یہ ہیں۔ یہ دو رنگی نہیں چلے گی، یہ تضاد نہیں چلے گا، اس لیے کہ جو حقیقت ہوتی ہے وہ سامنے آ ہی جاتی ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے خوب کہا تھا کہ کبھی خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ یہ کاغذ کا پھول ہے جس کو آپ سر پہ اٹھائی پھر رہے ہیں، کاغذ سے کبھی خوشبو نہیں آتی۔ جس درخت کی جڑ نہ ہو اس کو کبھی پھل نہیں لگتا۔ آپ چاہے ایڑی چوٹی کا زور کیوں نہ لگا لیں، آپ کی بات میں کوئی صداقت کی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ایک استادہ شیخ دیدات، یہ دیدات کون ہے اس کا بتا دیتے کہ یہ کون سے شیخ ہے، اور جب یہ شیخ تھے کہاں تھے، یہ کس شہر میں تھے جہاں سے مرزا منگول نے علم حاصل کیا۔ دوسرا انہوں نے کہا مولانا مودودی مرزا کے استاد ہیں۔ یہ استاد بتایا یا مذاق کیا ان کے ساتھ جو دنیا سے چلے گئے ہیں؟ مجھے یہ بتا دیں کہ جب مولانا مودودی صاحب دنیا سے گئے تھے اس وقت مرزے کی عمر کیا تھی جو ان کو اس نے استاد بنایا ہے۔ تیسرا انہوں نے لکھا ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم مرزا منگول کے استاد تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مرزے کا چیلا مرزے کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ میں تو مانتا ہی نہیں ہوں مرزے کا استاد، جو وہ مرزے کی اپنی زبانی ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ مرزا نے خود کہا میں نے استفادہ کیا ہے، میرا کوئی استاد نہیں ہے، جب اس کی اکیڈمی میں اس سے سوال کیا جا رہا تھا۔ تو اس نے کہا ڈاکٹر اسرار مرحوم مرزا منگول کے استاد ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم کو دنیا سے گئے ہوئے کوئی اتنا عرصہ نہیں ہوا؟ اگر مرزے کا کوئی چیلا یہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار ان کے استاد ہیں تو میری ایک بات کو سمجھ کر اس کا جواب دینا کہ ڈاکٹر اسرار احمد کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے، بڑے آدمی ہیں، اور ان کی رہائش لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں ہے۔ آج ان کے بعد ان کے وارث ان کے بیٹے مولانا عاکف سعید صاحب ہیں۔ اگر مرزے کا کوئی چیلا یہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار اس کے استاد ہیں تو آئیں ان کے بیٹے سے یہ بیان دلوائیں، میں مرزے کے بارے میں مرزے کے خلاف بولنا چھوڑ دوں گا اگر اس کا کوئی چیلا یہ ثابت کر دے۔ اور آپ کو میں آپشن دیتا ہوں، ڈاکٹر اسرار احمد کے شاگرد بہت زیادہ ہیں، لیکن آج تو مشہور ترین ان کے شاگرد ہیں شجاع الدین شیخ ہے، جو کیو ٹی وی پر بھی آتے ہیں، دنیا نیوز پر بھی آتے ہیں، اور ویسے بھی وہ جگہ جگہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں۔ آئیں شجاع الدین شیخ کو بلائیں، ان سے بیان دلوائیں کہ واقعی مرزا منگول جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار کا شاگرد ہے۔ اگر تم نے یہ صحیح کہا ہے تو یہ کرنا پڑے گا، اگر جھوٹ بولا ہے تو اپنے منہ میں خاک ڈالنی پڑے گی۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم منہ سے جو مرضی نکال دیں وہ سچ ثابت ہو جائے گا؟ کلپ کے نیچے کمنٹ کرنا آسان ہے لیکن اس کو ثابت کرنا مشکل ہے۔ اور ایک انہوں نے کہا ہے ایسا مذاق بھی ہوتا ہے دنیا میں، ایک اس نے کہا چوتھے آدمی جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، ماشاءاللہ۔
ڈاکٹر ذاکر نائک کے شاگرد کو تو دیکھیں، تو اگر ذاکر نائک اس کا استاد ہے تو ماشاءاللہ پھر تو بھائی بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ چلیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے بیان دلوا دیں کہ جی مرزا میرا شاگرد ہے، لیکن بات بنتی تو نہیں ہے کہ مرزا اس کا شاگرد ہے۔ تو جس نے یہ لکھا ہے وہ غیرت کی گولی کھائے اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے رابطہ کرے کہ واقعی اس کا شاگرد ہے، تو اپنی عزت بچانے کی کوشش کر لے، شاید آپ کو بھیک مل جائے شاگرد بننے کی۔ تو یہ 4 آدمی ان کا میں نے تعارف کروا دیا ہے۔ میں ان 4 آدمیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، یہ اپنی جگہ پر اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن جس نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مرزا کے استاد ہیں، اس نے ان پر بہتان باندھا ہے، جھوٹ بولا ہے، ان کی غیبت کی ہے، اور جو دنیا میں نہیں ہے، جو زندہ تو ایک ہی ہے ان میں ڈاکٹر ذاکر نائک، باقی تو سارے چلیں گے دنیا میں، ان سے یہ معافی کیسے مانگے گا؟ یہ اپنی جو قبر تو نے کالی کی ہے، اس بات کو آپ سینے میں لے کر آپ قبر میں جانا، پھر وہاں جواب دینا اس کا۔ اور آخر میں یہ بات تو میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، یہ تو مرزا کے چیلے کی بات کی ہے نا میں نے۔ اب میں اس پر تبصرہ کرتا ہوں کہ ایک جگہ پر جلسہ ہوتا ہے، اس کے اشتہار چھپتے ہیں، ہر مسلک کے لوگ علماء اس میں آتے ہیں، نام لکھا ہوتا ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے فاضل جامعہ نظامیہ، فاضل جامعہ نعیمیہ، فاضل جامعہ اشرفیہ، فاضل جامعہ دارالعلوم۔ یہ جہاں سے وہ فارغ ہوتے ہیں نا، ان کے نام کے نیچے یہ عبارت لکھی ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ فلاں جگہ سے فارغ ہے۔ تو آپ مرزے کا ایک اشتہار لکھاؤ، اس میں مرزا کا نام لکھو کہ جی یہ مرزا منگول ہے، یہ اس کا تعارف ہے، اور نیچے لکھو فاضل استفادہ، کہ یہ استفادے سے فارغ ہوا ہے، کہ جو کتابیں پڑھ کر استفادہ کیا نا، یہ استفادے سے فارغ ہے۔ تو کریں آپ، یہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ یہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو جہلم شہر میں اپنی اکیڈمی کے سوا کسی اور جگہ پر جا کر بات نہیں کر سکتا۔ تو شاگرد ایسے ہوتے ہیں، کنویں کے اندر مینڈک جو چاہے کرے، انڈے کے اندر چوزا جو مرضی چاہے کرے۔ تو یہ مثال ہے کہ جس طرح مینڈک کنویں سے باہر نہیں آ سکتا، اسی طرح آپ کا مرزا منگول جو ہے وہ اپنی اکیڈمی سے باہر نہیں آ سکتا۔ ہاں چوری جا سکتا ہے، لک چھپ کر جا سکتا ہے کہیں، لیکن جیسے ہمارے علماء جا رہے ہیں، آ رہے ہیں اور محفلیں سجا رہے ہیں، لوگوں کے پاس تبلیغ کے نسبت سے جا رہے ہیں، اس طرح کر کے دکھاؤ۔ آپ کے لیے کیا چیز مانے ہیں؟ کس چیز نے آپ کو روکا ہوا ہے؟ لکھنے میں آپ بڑے شعر ہیں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بہت سارے ڈاکٹر ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، ایک نے کہا جی کہ وہ حدیث صحیح بیان کرتا ہے، اس لیے ہم اس کی بات سنتے ہیں۔ ارے حدیث صحیح بیان کرتا ہے، میں یہ جتنے ڈاکٹر ہیں اچھے ڈاکٹروں کو نکال کر، سب کی بات نہیں کر رہا، اس طرح کے سر پھرے ڈاکٹر جو ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ ایک MBBS ڈاکٹر ہے اور ایک غیر MBBS ڈاکٹر ہے، تو بتائیں دونوں نے کلینک بنائے ہوئے ہیں، ایک طرف کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے، ایک طرف جو ہے 2 نمبر ڈاکٹر ہے، وہ MBBS نہیں ہے، وہ کتابیں پڑھ کر، وہ رسالے پڑھ کر، وہ میگزین پڑھ کر، وہ دوائیوں کے نام پڑھ کر ڈاکٹر بن کے بیٹھ گیا ہے۔ اب ایک طرف صحیح مستند قسم کا ڈاکٹر ہے، تو بتائیں آپ
डॉक्टर हैं, आप किससे दवाई लेने का मशवरा देंगे? MBBS डॉक्टर के पास दवाई लेने का मशवरा देंगे या गैर MBBS के पास दवाई देने का मशवरा देंगे? और जो नकली डॉक्टर है वो भी दवाई ठीक दे रहा है, ये नहीं कि नहीं ठीक दे रहा, दवाई उसकी भी ठीक है, दवाइयों के नाम उसको भी आते हैं, मर्ज़ में शनाख्त करने का तरीका सलीका उसको भी आता है, MBBS डॉक्टर को भी आता है। तो मुझे डॉक्टर सोच कर समझ कर सीने में झांक कर गैरत की गोली खाकर ये बताएं। आप तो रट लगाते हैं कि किसी गैर मुस्तनद डॉक्टर के पास मत जाएं, किसी गैर MBBS डॉक्टर के पास मत जाएं। हुकूमत भी MBBS डॉक्टर की डिग्री को मंजूर करती है, गैर MBBS की डॉक्टर की डिग्री को वो रद्दी की टोकरी में फेंक कर रख देती है। तो बताएं, अगर ये मसला हो फिर तो आप कहते हैं MBBS डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नकली डॉक्टर, जाली डॉक्टर, 2 नंबर डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि ना सिर्फ ना जाना चाहिए, उसका क्लिनिक बंद होना चाहिए, उसकी ये दुकान बंद होनी चाहिए, उसका ये कारोबार बंद होना चाहिए। इधर तो आपकी गैरत गवारा करती है, इधर तो आपका दिमाग काम करता है, लेकिन यहाँ काम नहीं। दीन के मामले में आपकी डॉक्टरी नहीं चलती, आपका दिमाग नहीं चलता कि एक तरफ एक 10 साल मुफ्ती करने वाला कोर्स आलिम दीन मुस्तनद MBBS आलिम दीन बैठा है, दूसरी तरफ एक गैर दरस निज़ामी किया हुआ, गैर असातिज़ा से पढ़ा हुआ, इस्तिफ़ादा किया हुआ बैठा हुआ है। जिस तरह उस 2 नंबर डॉक्टर को दवाइयों के नाम आते थे वो भी ठीक थे, वो भी सही दवाई सही दे रहा है, लेकिन ये हदीस से सही पढ़ रहा है, वो दवाई सही दे रहा है, तो ये डॉक्टर आपको मंजूर नहीं है जो MBBS नहीं। लेकिन मिर्ज़ा 2 नंबर जो बनकर हदीसें बयान कर रहा है वो आपको मंजूर है। इस पर आप सोचें, आप इस पर गौर करें। जब कोई और मामला आता है तो आप तो बड़े मरीज़ों को बड़ी जो है तलकीन कर रहे होते हैं, MBBS डॉक्टर के फ़ज़ाइल बयान कर रहे होते हैं और दूसरे डॉक्टरों की तज़लील और तहकीर कर रहे होते हैं। वहाँ तो आपका दिमाग बड़ा चलता है, क्योंकि आप जो हैं MBBS हैं इसलिए। तो दीन में क्यों नहीं आपका दिमाग चलता? ये आप मेरी बात सुनकर इस पर गौर करके फिर मुझे बताइएगा।